مرحوم سید جمال حیدر ابن محمد مرتضی مرحوم کے نام ایصال فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر، صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء، العبد المؤيد والرسول المسدد، مولانا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء، لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أراد الله العبد الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته۔ صلوات صادق آل محمد امام جعفر بن محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے: اذا اراد اللہ العبد الخیر، اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو انڈیل دیتا ہے۔ وحب زیارتہ، اور امام کی زیارت کی تڑپ دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہے محبت امام مظلوم اور دوسرے ہے زیارت امام مظلوم۔ یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے معراج ہے۔ یوں دین کی بنیاد اور اساس محبت پر رکھی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو شریعت بے پناہ زحمات کو برداشت کر کے امت تک پہنچایا ہے، تو اس کا صلہ نہ دینار و درہم کو قرار دیا، نہ زر و جواہر کو۔ قوم آئی پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول، آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہم کو راہ راست پر اور راہ ایمان پر لانے کے لیے۔ ہم حیوان تھے، آپ نے انسان بنایا، انسان سے صاحب ایمان بنایا، اور صاحب ایمان سے ایمان کے 10ویں اور 9ویں درجے پر پہنچایا۔ کوئی بزرگ کہلایا، کوئی سلمان کہلایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل کہہ دیجئے
لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا، جب اللہ کہہ دیا تو اس کے معنی گنجائش ہے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ تو شریعت پر انسان عمل کرے گا، لیکن شریعت کی بنیاد ہے محبت اہل بیت۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اجر رسالت اہل بیت کی محبت کو کیوں قرار دیا، اہل بیت کی اطاعت کو کیوں نہ قرار دیا؟ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطالبہ نہیں ہے، محبت کا مطالبہ ہے۔ اب یہیں سے ہم نے ایک نظریہ قائم کر دیا کہ محبت کے معنی ہے مجلس کر دینا، بلند نعرے لگا دینا، جذباتی باتیں کہہ دینا، پر اسی کا نام ہے محبت، اور اسی سے اجر رسالت ادا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اطاعت اور محبت میں فرق کتنا ہے۔ محبت انسان کو میدان عمل میں آنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ بہت سے بزرگ افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں سے میں نے کسی کو دیکھ لیا کہ رات کے 11 بجے ہوئے ہیں روڈ ریس کے پاس۔ آپ روڈ ریس کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کہا مولانا میری نواسی ہے، اس نے اس چیز کی فرمائش کر دیا ہے، قصبے کے اندر گاؤں میں ساری دکانیں بند ہیں، میں یہاں چلایا شاید کوئی دکان کھلی ہو تو اس بچی کی فرمائش کو میں پوری کر سکوں۔ یہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو بستر سے اٹھا کر کے اتنی دور 2-3 کلومیٹر تک لے گئی؟ یعنی ایک بچی کی محبت ہے کہ جس نے آپ کو میدان عمل تک پہنچا دیا۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایک بچی کی محبت تو آپ کو بازاروں تک لے جائے، 2-3 کلومیٹر تک آپ پیدل چلے جائیں، لیکن خدا کی محبت میں بستر چھوڑ کر کے مسجد تک نہ جا سکیں۔ صبح کا وقت ہے، ٹھنڈک ہے، ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ عزیزوں، اطاعت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں؟ بڑی بہترین بات امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ عمل سے دور ہو جائیں۔ نہیں، میں مثال دے دوں، محبت کسے کہتے ہیں اور اطاعت کسے کہتے ہیں۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ابھی اتنی ٹھنڈک نہیں شروع ہوئی ہے، اچانک میرا حلق خشک ہونے لگا۔ ماشاءاللہ کافی شاگرد ہیں یہاں پر، انہی میں سے کوئی ایک اٹھا اور گیا میرے لیے پانی لے آیا۔ میں نے پانی مانگا نہیں تھا۔ آپ نے بھی کہا مولانا نے پانی نہیں مانگا پھر بھی تم پانی لے کر کے آئے؟ کہا کہ میں نے محسوس کیا ان کو پانی دینا چاہیے، اس لیے میں پانی لے کر کے آ گیا۔ میں نے پانی لے لیا اور کہا کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ میں نے کہا نہیں۔ اچھا، اسی دوران مجلس میں نے کسی ایک شاگرد سے کہا آپ پانی لے آئیے، وہ گیا اور پانی لے کر کے آیا، پانی میرے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے والا جو شاگرد گیا تھا اس سے کہا نہیں تھا، وہ گیا اور پانی لے کر کے آیا۔ دوسرا والا کہنے پر گیا، پانی لے کر کے وہ آیا۔ عزیزوں، عمل دونوں جگہ ہے، بغیر کہے جو لے کر کے آئے اس کو محبت کہتے ہیں، اور کہنے کے بعد جو عمل کیا جائے اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو عمل محبت میں بھی پایا جاتا ہے، عمل اطاعت میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اطاعت حکم کا انتظار کرتی ہے، محبت حکم کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ محبت ہی ہے جو قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت تم تو چاہتے ہی نہیں، وہ جو خدا چاہتا ہے۔ تو محبت بے عملی کا نام نہیں ہے،
محبت زیادہ باعمل بناتی ہے۔ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں یا سلمان یا ابو ذر یا مقداد یا میثم تمار یا جون، جن کے یہاں دعوی محبت جتنا زیادہ تھا اتنا ہی زیادہ وہ باعمل تھے۔ کیا بہترین بات امام رضا علیہ السلام نے کہی کہ تعص الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال وفی القیاس بدیع۔ تعص الالہ، تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ، اور تو اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بیدار صاحب کی شاعر ہے اور یہ امام کا شعر ہے، اس کو نظم کر دیجیے گا۔ تعص الالہ، تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ، اور تو اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ھذا محال وفی القیاس بدیع، یہ محال چیز ہے، ناممکن چیز ہے، وفی القیاس بدیع، اور عقل کے نزدیک یہ انوکھی بات ہے۔ دوسرے شعر میں امام نے وضاحت کی لو کانا حبک صادقا لاطعتہ، لو کانا حبک، اگر تیری محبت صادقا سچی ہوتی لاطعتہ، تو اس کی ضرور اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات کو تسلیم بھی کرتا ہے، اس کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد امام نے دو باتیں کہی کہ قذف فی قلبی حب الحسین، اللہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب آئیے اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں ارشادات نبوی، ہم کو فرق نظر آیا۔ امیر المومنین کی محبت کے لیے پیغمبر نے اعلان کیا، یا علی حبک ایمان وبغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، تم سے بغض کا نام کفر اور نفاق ہے۔ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں مختلف لفظوں کے ساتھ۔ اس کے برخلاف مناقب شہر عاشور جلد دوم میں جہاں امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ کیا ہے، وہاں نامہ شہر عاشور لکھتے ہیں مناقب میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین کی محبت ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ امیر المومنین کی محبت کے لیے نہیں کہا کہ علی کی محبت ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، یعنی علی کی محبت صرف اس کے دل میں ہوگی جو صاحب ایمان ہو، یعنی بے ایمان کے دل میں کل ایمان کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ صاحب ایمان ہوگا تو اس کے دل میں کل ایمان کی محبت ہوگی۔ امام حسن اور امام حسین کے لیے نہیں کہا کہ مومن ہی کے دل میں ہوگی، یعنی ہر انسان کے دل میں ان دو شہزادوں کی محبت پائی جائے گی۔ تو اب یہاں پر دو محبتیں ہوں گی، ایک محبت باپ کی ہے اور ایک محبت بیٹوں کی ہے، لیکن دونوں کا معیار الگ الگ ہے۔ باپ کی محبت ہے معیار ایمان، بیٹوں کی محبت ہے معیار انسانیت۔ جہاں امیر المومنین کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں ایمان نہیں پایا جاتا، اور جہاں امام حسن اور امام حسین کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں انسانیت نہیں پائی جاتی۔ جو ان کے خلاف ہو وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں۔ تو عزیزو ایک حصہ ہے محبت کا اور دوسرا حصہ ہے زیارت کا۔ وحب زیارت، اور زیارت کی طرف اللہ مومن کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ زیارت کے باب میں بے پناہ ثواب ہے۔ پیغمبر اسلام سے روایت ہے اور راویہ عالم اسلام کی ایک بڑی ہستی ہے، ام المومنین عائشہ، یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم کے پاس امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے اپنے زانوں پر بیٹھالا اور دست شفقت ان کے سر پر پھیرنے لگے، اور کبھی گلے کا بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی کا۔
کم مجھ سے نہیں رہا جا سکا۔ اچھا کوئی بدل ہوتا پیش کر دیتے کہ یا رسول اللہ یہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رشتہ زوجیت سے شرف اسی وقت اللہ عطا کرتا ہے کہ جب اس رشتے سے کسی کو شرف دینا چاہتا ہے تو صاحب اولاد بناتا ہے، ورنہ یہ رشتہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ میرے نزدیک حسین بے پناہ عزیز ہے، اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ فرزند میرے دین کو بچائے گا، 1,24,000 انبیاء کی مشقتوں کو بچائے گا، اور یہ میرا فرزند تنہا میرا وارث نہیں ہوگا، وارث کل انبیاء ہوگا۔ اور سنو، اس کی شہادت کے بعد جو بھی اس کے قبر کی زیارت کے لیے آئے گا تو اللہ اس کو ایک ایسے حج مقبول کا ثواب دے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہو۔ یہ سننا تھا، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جائے گا اس کو جو ان کی قبر کی زیارت کرے؟ اچھا پیغمبر نے یہ کیوں کہا حج مقبول؟ بہت سے ماشاءاللہ لوگ حج پر جاتے ہیں، اور اس قصبے میں بھی ہیں، حج پر جانے سے پہلے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جس سے ہمارے مناسک حج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، اور جب صحیح طریقے سے اعمال و ارکان ادا ہو جائیں گے تو اللہ قبول کر دے گا۔ یہ مسلمان جو پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ کسی مولانا کے ساتھ نہیں بلکہ بانی اسلام کے ساتھ جا رہا ہے، شارع مقدس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اب اس میں تو کوئی کمی نہیں جو پیغمبر کی نگرانی میں حج کرے۔ یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ جا رہا اس کا حج تو ہو ہی جائے گا، اور جب ہو جائے گا تو قبول ہو جائے گا۔ یہ شرط جو لگائی کہ حج مقبول، میرے ساتھ جو تو اس کو ثواب ملے گا میرے ساتھ حج کرنے کا، اور ایسا حج جس کو اللہ نے قبول کیا ہو۔ حج مقبول کی شرط بتا رہی ہے کہ پیغمبر متوجہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ حج کرنا اور ہے، خدا کا قبول کرنا اور ہے۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ میرے ساتھ جا رہے ہو تو اللہ حج بھی قبول کر دے گا۔ حج مقبول کا ثواب، ان کو حیرت ہوگی، تعجب ہوا۔ پیغمبر اسلام نے اور اضافہ کیا، 2 حج کا ثواب۔ روایت کہتی ہے کہ 30، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ایسے 90 حج مقبول کا ثواب ملے گا زائر امام حسین کو کہ جو حج میرے ساتھ کیا گیا ہو۔ پیغمبر کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ کسی کو حج کرنے کا شرف نہیں ملا، کیونکہ نبی کریم نے ایک ہی حج کیا تھا، وہی اول تھا، وہی آخر تھا۔ قبول ہو گیا تو بہت اچھا، اور قبول نہیں ہوا تو محروم۔ زائر امام حسین کو ایسے 90 حج کا ثواب ملے گا کہ جو 90 حج اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا ہو۔ چنانچہ بہت سی روایتیں ہیں، تمام کتابیں، اخبار الدعوات، مصباح المتحجد، کتاب المزار، شفاء الصدور، بہت سی کتاب، خود جامع الاخبار میں باب زیارت ہے، ماشاءاللہ تمام افراد موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من زارا قبر الحسین عارفا بحق كتب اللہ له ثواب 1000 حجۃ و1000 عمرۃ وغفر اللہ له من ذنب ما تقدم و تأخر، کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے عارفاً بحق ہی، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، تو اللہ اس زیارت کے ثواب کے بدلے میں 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
یہ ثواب ہے زائر مظلوم کربلا کے لیے کہ اس کے تمام گناہوں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے. لیکن ایک شرط لگے، وہ شرط ہے عارفاً بحق ہی، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے. زیارت نام نہیں ہے کہ آپ جائیے اور وہاں پر ہوٹل میں قیام کیا اور سری کا بوسہ دیا چلے آئے. عارفاً بحق کے ایمان کی زیارت سے پہلے اپنے آپ کو زیارت کے لیے تیار کرنا، اور وہ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز شب کا پابند پہلے بن جائیے، امام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے روزے رکھیے اور سب کے حقوق ادا کیجیے. کسی کا حق لے کر کے امام کی بارگاہ میں نہ جائیے. امام کی بارگاہ میں جانے کے آداب یہ ہے کہ ہر معصوم کے لیے آپ جائیے زیارت کے لیے تو غسل کیجیے، خوشبو لگائیے، کپڑے تبدیل کیجیے. نہیں، امام کی زیارت کے لیے جب پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو جس لباس میں آپ سفر کر کے آئے ہیں اسی لباس میں جائیے، اسی گرد کے ساتھ جائیے، پاک رہنا جائیے اور امام کے حق کو پہچانتے ہوئے جائیے. اور حق کو پہچانتے ہوئے جب زیارت کریں گے تو زیارت قبول ہوگی. اور قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم زیارت سے پہلے جو تھے زیارت کے بعد ویسے نہیں رہے. اگر نماز کے پابند زیارت سے پہلے نہیں تھے تو زیارت کے بعد پابند ہو جانا چاہیے. اگر کسی کا حق ہم نے کسی کا حق نہیں دیا ہے تو زیارت کر کے آئے ہیں تو اس کا حق دے دینا چاہیے. امام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کا حق لے کر کے میری بارگاہ میں نہ آؤ. ہمارے کردار میں فرق آنا چاہیے، ہمارے رفتار میں فرق آنا چاہیے، ہمارے گفتار میں فرق آنا چاہیے. پیسہ خرچ کر کے ظاہر بننا اور ہے اور امام کی معرفت رکھتے ہوئے ظاہر بننا اور ہے. اگر کردار میں انقلاب آ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ظاہر ہیں، ورنہ ہم نے صرف چکر لگایا. اور زیارت یہیں تک محدود نہیں، یہیں تک محدود زیارت نہیں ہے. چنانچہ فضیل سیرفی سے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس امام کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہو جس کا حق ہماری زیارت سے کہیں زیادہ ہے؟ کہا وہ کون؟ کہا میرے جد مظلوم. کتنی مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ کیا روزانہ زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں. ہفتے میں ایک دن؟ کہا نہیں. مہینے میں ایک دن؟ حضور نہیں. 6 مہینے پر؟ نہیں حضور. پھر کہا سال میں ایک مرتبہ. فضیل تم بہت ظلم کرتے ہو. حضور میں دور رہتا ہوں، میرے امکان میں نہیں ہے کہ میں وہاں تک روز پہنچ جاؤں. اچھا آپ بتائیں کہ زیارت کیسے کرنا چاہیے؟ کہا روزانہ 1 مرتبہ اور جمعے کے دن 5 مرتبہ. کہا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. امام نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے کہ تم کربلا جاؤ؟ اور یقین مانے کہ یہ تمام مومنین کے لیے ہے کہ جو حسرت لیے ہوئے ہیں دل میں کربلا جانے کی. نہیں جا سکتا کوئی بات نہیں. امام نے کہا کہ تم اپنے گھر کی چھت پر جاؤ اور صرف اتنا کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم کو پورا ثواب زیارت کا ملے گا. عزیزو یہ پہلی زیارت ہے امام مظلوم کی جو کسی امام معصوم سے مروی ہے. یعنی جب امام کا سر لو کے نیزہ پر بلند ہوا تو سب سے پہلی زیارت جو امام زین العابدین نے پڑھی تو یہی زیارت ہے. لہذا اس زیارت کو اہم سمجھیں. سب سے پہلی کربلا کی سرزمین پر پڑھی جانے والی زیارت یہی ہے. تو بے پناہ ثواب ہے اور بہت سی روایتیں ہیں امام مظلوم کی زیارت کے ثواب کی سلسلے میں. چنانچہ بہت سے علماء بھی اس سلسلے میں الجھ کر کے رہ گئے کہ اتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیوں ہے، باقی کے لیے اتنا ثواب کیوں نہیں. عزیزو یاد رکھیں کہ معصومین کی احادیث کو سمجھنا آسان نہیں. چنانچہ معصوم کا فقرہ ہے کہ حدیثنا صعب مستصعب لا يتحملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن
قد امتحن اللہ قلبہ بالایمان. حدیث سنا، ہماری حدیثیں صعب مشکل ہے، مستصعب مشکل ترین ہے. لا یتحملہ، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتا. کون سمجھے گا؟ الا نبی مرسل، سوائے اس نبی کے کہ جو مرسل ہو، رسول ہو، اور ملک المقرب یا مقرب بارگاہ الہی ملک، اور عبد المومن یا ایسا بندہ مومن کے جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے امتحان دیا ہو. اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. ایک طرف معصوم کہہ رہے ہیں ہماری حدیثیں مشکل ہے اور مشکل تر ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اخبار پڑھ کر کے اخباری کہلانے والے وہ کہتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم 4 کتاب پڑھ لیں گے اور وہیں سے ہم کو معلوم ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ حدیث کا سمجھنا آسان نہیں ہے. حدیثنا صعب مستصعب، مشکل ہے، مشکل ترین ہے. لہذا عام سامنے کی احادیث یہ بھی آپ میں بیان کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی علماء سے پوچھیں، اسناد کے بارے میں، روات کے بارے میں، صحیح ہے، ثقہ ہے، موثق ہے، مرسل ہے، مرتجل ہے، کیا ہے. حدیثنا صعب مستصعب. چنانچہ بہت بڑے عالم شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث جو امام زین العابدین کی تھی وہ 20 سال کے بعد میرے سمجھ میں آئی. اتنا بڑا عالم شیخ جعفر شستری بڑی کتابیں لکھی. چنانچہ بڑے واقعات و کرامتیں ہیں، ان کو نہیں بیان کرنا ہے، مختصر وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹ دینا ہے. شیخ جعفر شستری کے متعلق یہ ہے کہ شروع میں ابتدا یہ جو مواقف بیان کرتے تھے تو کتابوں کو رکھ دیتے تھے، اور جب واقعات کربلا بیان کرتے تھے تو روضۃ الشہداء سے استفادہ کرتے تھے. گویا کہ کتاب دیکھ کر کے بیان کرتے تھے. اور علماء کی خاصیت بھی یہ تھی کہ کتاب کے حوالے کے ساتھ پڑھتے تھے وہ کتاب دیکھ کر. چنانچہ انہوں نے کہا کب تک ایسے چلتا رہے گا کہ میں کتاب لے کر کے خطابت کروں، مطالب ذہن میں ٹکتے نہیں. چنانچہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے توسل کیا امام حسین علیہ السلام سے. مولا آپ کے ذکر کا زمانہ آ رہا ہے، اب آپ ہی کے یہاں سے کچھ ایسا عطا ہو جائے کہ میرے ذہن ان نکات کی طرف پہنچے کہ اس کے پہلے کسی کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا. خواب دیکھا، میدان کربلا، خیمہ نصب، خیمے کے اندر داخل ہوئے امام حسین اور جناب حبیب ابن مظاہر. یہاں تک سب نے لکھا، کوئی اختلاف نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا شیخ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا جائے، تو حبیب نے کہا کہ صرف اور صرف یہاں پر آٹا ہے اور پانی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حبیب نے کہا کچھ نہیں، پیالہ موجود ہے لیکن پیالے میں رکھ کر کے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر ریت کے علاوہ. امام نے کہا وہی رکھ کر کے دیا. جناب حبیب نے ریت کو رکھا اور لا کر کے شیخ کے سامنے رکھا. امام نے فرمایا بسم اللہ، کلو، کھائیے. شیخ نے امام کے حکم کی تعمیل کی. ہم اور آپ ہوتے، بیدار صاحب موجود ہوتے، مولا آپ کا شاعر ہوں، کھلانا ہی ہے تو جنت کے میوے منگوا دیجئے، آپ تو جنت کے سردار ہیں، یہ ریت کھانے کی کوئی چیز ہے. لیکن یہ عالم ہے، یہ جانتا ہے کہ امام جب حکم دے دے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. امام نے کہا ریت کھاؤ تو ریت کھائیں. کہ جیسے ہی ہم نے اس کو اپنے منہ میں رکھا تو عمدہ بہترین خوشبودار ستو میں وہ ریت تبدیل ہو گئی. ایسا ستو ہم نے کبھی نہیں کھایا. کہ اس کے بعد جو آنکھ کھل گئی تو اب ذہن میرا کھلنے لگا، بہت سی چیزیں ذہن میں آنے لگی. ذہن ان نکات تک پہنچا جہاں تک اس کے پہلے کسی کی دسترسی نہیں تھی. عزیزوں، امام حسین نے شیخ کی مدد فرمائی.
اچھا، اس خیمے میں امام کے ساتھ حبیب تھے، امام کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں، حبیب امام کے ساتھ اس لیے ہے کہ ایک فقیہ کی مدد کرنا ہے تو امام نے کربلا کے فقیہ کو ساتھ کیا، سارا بھیجے پر محمد علیہ اہمیت ہے علماء کی، اہمیت ہے طلاب کی، عظمت ہے ان کی عزیزوں۔ یہ ہے شیخ جعفر شستری۔ اب وہ روایت کیا ہے کہ جو 20 سال کے بعد ان کی سمجھ میں آئی، امام سجاد نے فرمایا وَالْإِجَابَةُ تَحْتَ قُبَّتِهِ، امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس روایت کو شیخ نے کیوں نہیں سمجھا اور کیوں ان کے سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا اس میں مشکل ہے؟ لفظوں میں بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں حدیث کافی ہے، کل تک وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، آج ایک فرقہ نکلا ہے کہ حدیث کا تقلید کچھ نہیں ہے۔ عزیزوں، حدیث کا سمجھنا آسان نہیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ جو بات ان کو چونکا رہی تھی کہ امام سجاد نے جس وقت ارشاد فرمایا تو اس وقت کوئی قبہ کوئی گنبد وہاں نہیں بنا تھا، اور جب گنبد بنا نہیں تھا تو امام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گنبد کے نیچے قبے کے نیچے دعا قبول ہو؟ اس وقت ایک چہار دیواری تھی، اس لیے یہ حدیث میری نظر میں مشکوک تھی، مگر راوی سب کے سب معتبر تھے اور معیار حدیث پر یہ حدیث کھڑی اترتی تھی۔ تو میں نے یہی سمجھا کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا کیا 20 سال کے بعد نبی کریم سے مروی ایک روایت میری نگاہ سے گزری جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لال کی شہادت کے بعد جس جگہ پر میرا فرزند شہید کیا جائے گا پروردگار عالم ملائکہ کے ذریعے ایک نور کا قبہ تعمیر کرے گا جو تا حشر وہاں پر رہے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پتھر کا قبہ، اینٹوں کا بنایا ہوا قبہ، بادشاہوں کا بنایا ہوا قبہ، رؤسا کا بنایا ہوا قبہ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر معصوم جہاں پر بھی شہید ہوتا ہے یا جہاں پر بھی وہ انتقال کرتا ہے، جہاں اس کی قبر بنتی ہے، وہاں خود بخود پروردگار عالم نور کا ایک قبہ تعمیر کر دیتا ہے۔ حکومت کے ظالم ہاتھ پتھر کے قبے کو تو گرا سکتے ہیں، اس پر تو بم برسا سکتے ہیں، اینٹوں کے قبے کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن جو قبہ نوری ہے اس تک کوئی ظالم ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ بقی کے پتھر کے قبے گرائے گئے ہیں، قبہ نوری قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ سلوات بھیجیے پر محمد علیہ مشکل ہے، مشکل ترین ہے، لا یتحملہ، اس کے متحمل نہیں ہو سکتا الا نبی مرسل اور ملک مقرب اور عبد مؤمن۔ تو عزیزوں، اسی طریقے سے فضائل زیارت کی روایت، چنانچہ کسی عالم کا واقعہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا، یاد نہیں ہے، کہ ان کے دل میں فضائل امام حسین علیہ السلام کی روایات کے سلسلے میں کچھ سوالات تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے رسائی امام تک ہو جائے اور ہم ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ عزم کیا کربلا زیارت امام کے لیے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک نورانی پیکر عرب سے ہوئی، خوش آمد، خوش شکل، اور اس عرب نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ وہ عرب ان کے ساتھ ہو گیا۔ دوران گفتگو عرب نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، سوال سے پہلے ایک واقعہ ہے اور اسی واقعے سے وہ سوال ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ اس عرب نے کہا کہ ایک بادشاہ جو طاقتور ہے، خزانے والا ہے، لشکر والا ہے، شکار کا شوقین ہے، شکار کرنے کے لیے
اپنے وزراء، اپنے ساتھی، اپنے شکاری، اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے۔ اس نے ایک ہرن کا پیچھا کیا اور ہرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے، اپنے لشکر والوں سے کافی دور نکل جاتا ہے اور اتنی دور چلا گیا کہ اب وہ راستہ بھول گیا۔ ہرن کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اب وہ راستہ تلاش کر رہا تو راستہ نہیں مل رہا۔ وقت گزرا، رات آ گئی، جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا، صبح کا انتظار کیا، پھر راستہ تلاش کیا، راستہ نہیں ملا۔ اب یہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ، خزانوں کا مالک، غلوں کا انبار، اس جنگل میں صرف اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کو کہیں سے پانی مل جائے اور کھانے کے لیے 2 لقمے مل جائے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس قادر مطلق کے اوپر کہ جو قادر ہے، قدیر ہے، جب چاہتا ہے کسی کو حاکم بنا دیتا ہے، فرما روا بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو فرما روا کو بھی ایک کوزہ آب کا اور ایک لقمے کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اور یہ بہترین بات جناب یوسف نے کہی جب ان کے بھائی محتاج ہو کر کے بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ جناب یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے پہچانا نہیں۔ جناب یوسف نے کہا پروردگارہ تیرے کرم کے نثار کہ جس کو ستایا گیا، جس کو ذلیل کیا گیا، جس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی، آج تو نے اس کو عزت عطا کی اور وہ تخت مصر پہ پہنچ گیا۔ اور کل جو ذلیل کرنے والے تھے، ستانے والے تھے، آج وہ محتاج و ذلیل ہو کر کے بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ عزت دینا کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ ذلیل کرنا کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ دونوں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کو ہم نے ذلیل کر دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں بول رہا ہے، اس لیے کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت بخشنا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کہ جناب یوسف کا واقعہ میں بتا رہا ہے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس بادشاہ کو جب ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اسی جنگل میں اس کو ایک جھوپڑی نظر آئی، جھوپڑی کے اندر ہو گیا، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، سلام کیا، میں بہت پیاسا ہوں، پانی ملے گا؟ پانی نہیں ہے، میری یہ بکری ہے، اس کا دودھ دو کر کے تم کو دیتی ہوں۔ دودھ پیا، جان میں جان آئی، کہا کچھ کھانے کے لیے، کہا صبر کرو۔ حذیفہ بکری کو لے کر کے پشت خیمہ پر گئی، ذبح کیا، گڑیا کیا، اس کو پکا کر کے لا کر کے رکھ دیا، بادشاہ نے کھا لیا۔ حذیفہ کی زندگی اسی بکری پر منحصر تھی، انجام کی پرواہ کیے بغیر اس نے ایک مہمان کو بکری کھلا دی۔ اسی دوران بادشاہ کے وزراء، اس کے لشکر والے سب پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہیں بچتا۔ آپ بتائیے، نہ اس کے خزانے کام آئے، نہ اس کی فوج کام آئی، نہ اس کا لشکر کام آیا، کام کون آیا؟ وہی ایک حذیفہ۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ 1000 بکریاں اس حذیفہ کو دے دی جائے۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد عرب نے کہا علامہ یہ بتائیے کہ حذیفہ نے 1 بکری بادشاہ کے لیے قربان کیا، بادشاہ نے اس کے بدلے میں 1000 بکریاں اس کو بطور انعام دی۔ عمل حذیفہ کا بھی ہے، عمل بادشاہ کا بھی ہے، آپ بتائیے کہ کس کے عمل میں وزن زیادہ پایا جاتا ہے؟ عالم دین نے جواب دیا کہ حذیفہ کے عمل میں وزن زیادہ ہے، کہا اس کی 1 بکری ہے، اس کے بدلے میں 1000 بکری مل رہی ہے، کہا دیکھیے عمل کا موازنہ عمل سے نہیں ہوگا، عمل کا موازنہ نیت سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے۔ بادشاہ نے وہ دیا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے خزانے میں بہت کچھ ہے، اور اس نے وہ عطا کیا ہے کہ جس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنی پوری متاع عزیز کو اس نے قربان کر دیا، بادشاہ کی جان کو بچا دیا۔
اگر وہ زندگی نہ بچاتی تو نہ اس کے خزانے کام آنے والے تھے، نہ اس کا ملک کام آنے والا تھا، نہ اس کی حکومت کام آنے والی تھی۔ لہٰذا یہ جتنا بھی دے گا اس کی عطا سے کم ہی شمار کیا جائے گا۔ اس عرب نے یہیں پر روک کے کہا کہ مولانا آپ کی یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ اس ضعیفہ کے عمل کا بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنی کل کائنات کو قربان کر دیا، تو ذرا سوچو دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی پوری کائنات قربان کر دیا۔ اب اللہ اجر کے طور پر جتنا بھی ثواب عطا کرے گا وہ کم ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اور یہاں تک بات آگے عزیزوں، زیارت مستحب ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، حج واجب ہے، اس کا ثواب کم ہے۔ تو واجب کا ثواب کم کیوں ہے، مستحب کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ مثال آپ کے سامنے کی ہے، میں صرف سرسری طور پر ذکر کر دوں۔ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں، واجب ہے، مستحب۔ واجب یعنی ڈیوٹی، اس کو کرنا ہی ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کرتے ہیں، ملازمت میں ایک ہے ڈیوٹی، اور ڈیوٹی آور کے علاوہ الگ سے کام لیا جائے تو اس کو اوور ٹائم کہتے ہیں۔ زیادہ کس میں ملتا ہے؟ زیادہ اوور ٹائم میں ملتا ہے، زیادہ ڈیوٹی میں نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے واجب کیا ہے؟ واجب ڈیوٹی ہے، اور مستحب کیا ہے؟ یہ اوور ٹائم ہے۔ عزیزوں، یہیں پر روک کر کے میں ایک بات اور کہتا ہوں، سنت الہیہ میں یہ ہے کہ مستحب کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب کم ہے۔ مثال کے طور پر سلام کرنا یہ واجب نہیں ہے، آپ ان کو سلام نہ کریں گنہگار نہیں، لیکن اگر میں نے سلام کر دیا ہے تو جواب دینا واجب ہے۔ آپ کو جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینے کا ثواب کتنا ہے اور سلام کرنے کا کتنا ہے؟ سلام کرنے کا 99 ثواب ہے اور جواب دینے کا 1۔ تو جس نے سلام کیا اس کو 99، جس نے جواب دیا اس کو 1۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، مستحب کا ثواب زیادہ ہے اور واجب کا ثواب کم ہے۔ آپ جتنے مستحبات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سال کے 4 روزے رکھ لیجئے، 17 ربیع الاول، 27 رجب، 18 ذی الحجہ، 25 ذی القعدہ، ہر روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر۔ 4 روزہ رکھ لیا کتنا ہو گیا؟ 1000 روزے کے 4000 روزے کے برابر۔ 4000 روزہ تو تمام عمر نہیں رکھنا، اس لیے کہ ایک سال میں 30 روزہ، اور پھر تمام عمر رکھنا نہیں، 15 سال ادھر مائنس کر دیجئے اور پھر روزے میں آگے بھی مائنس کر دیجئے۔ وہاں بھی چھوٹ ہے، نماز میں نہیں ہے لیکن روزے میں اول و آخر مائنس ہے۔ تو کل واجب روزے کتنے دن کے ہو گئے؟ 10 سال کے 30 روزے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ 100 200 150 250 روزانہ، اور 4000 روزے اسٹاک میں 4 رکھ دیا ہے، اب بڑھتے جائیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ زیارت کر کے آگئے، بیتاب صاحب ہیں، کئی مرتبہ بین الحرمین میں پڑا زیارت کر دی، 1000 حج کا ثواب۔ اب ہلور والوں کو حج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان سے ملنے کے لیے آیا کہ تبرک تو ختم ہو گیا جو نیا تھا، ایک حج لیتے جائیں گے، ایک زیارت کے بدلے میں ایک حج لیتے جائیں گے، بانٹنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب لے کر کے آئے پیشواز صاحب کے ساتھ، دیکھیے حضور یہ 2 رکعت نماز 500 سال کی قضاء عمری ہے، یہ قضاء عمری 500 سال کون زندہ رہتا ہے؟ تو 2 رکعت پڑھ لیا ایڈوانس، کئی نسلوں کے لیے نماز ہو گئی۔ اگر اسی کا نام دین ہے تو پھر امام حسین کی قربانی کا فائدہ کیا؟ امام حسین کی قربانی کا کیا فائدہ اگر اسی کا نام دین ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 4 روزے رکھ لیا، روزے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت تو معطل ہو گئی نا، زیارت کرائے اب حج کی ضرورت نہیں ہے۔
2 رکعت نماز پڑھ لیا 500 رکعت کی نماز ہو گئی، پیشوا صاحب آپ پڑھتے رہیے، ہم لوگ ہدیہ دیتے رہیں گے، اب 500 سال کی نماز ہے، اب کیا ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو پھر اتنی عظیم قربانی کس لیے دی گئی؟ امام نے کس لیے قربانی کی؟ اب پھر میں اسی مثال پر پلٹتا ہوں، یہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب کیا ہے؟ ڈیوٹی، اور مستحب کیا ہے؟ اوور ٹائم۔ ڈیوٹی میں کم ملتا ہے اور اوور ٹائم میں زیادہ ملتا ہے۔ چلیے سمر صاحب ان کو ملازمت مل گئی اور 2-4 دن ان کو اوور ٹائم مل گیا، اب یہ گئے کہنے لگے صاحب ڈیوٹی سے میرا نام کاٹیے، میں اوور ٹائم کروں گا۔ بھائی جس میں زیادہ ملتا ہے وہی تو کرنا چاہیے، ہم مستحب کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس میں زیادہ ملتا ہے، واجب میں کم ہے تو لہٰذا مستحب کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور ہم جو ہے مستحب جانے دیجئے، مستحب جانے دیجئے، ہم تو اس طرف عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ جو ایک نئی شریعت ہے اور اس کو گھر کی عورتوں نے مرتب کیا ہے، وہ تو امام بھی نہیں جانتے تھے، وہیں سے پوچھ کر کے یہ بیان کرتے ہیں، وہی شریعت جی عورت صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ تو عزیزوں مثال وہی ہے، اگر آپ جا کر کے یہ کہیں کہ ہم کو اوور ٹائم کرنے دیجئے، ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے، تو جواب کیا ملے گا؟ تشریف دے جائے گا، اس لیے کہ اوور ٹائم کرنے کا حق اسی کو ہے کہ جو ڈیوٹی انجام دے۔ عزیزوں ایک زیارت کا ثواب 1000 حج کے برابر ہے، ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، 2 رکعت کا ثواب 500 سال کی نمازوں کے برابر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ مستحبات ہیں، ان کا ثواب اسی وقت ملے گا جب ڈیوٹی یعنی واجب پر عمل کیا ہو۔ واجب پر عمل کیے بغیر یہ ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ ساتھ بھیجیے ور محمد والا۔ عزیزوں امام مخزوم نے جو قربانی پیش کی ہے میدان کربلا میں، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ قربانی کس لیے؟ کربلا والوں کا عمل کیا تھا؟ آج جو نئے نئے نظریات یاد رکھیں کہ جب بھی علم سے دور ہو کر کے ہم اپنے نظریات کے مطابق گفتگو کریں گے تو سماج میں بے دینی پھیلے گی اور روش معصومین سے دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ معصومین کے فضائل میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی فضیلت معصوم کی کسی ایک فروع دین سے الگ ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کریں گے تو رکوع کا تذکرہ آئے گا، امام حسین کے پشت رسول پر آنے کا ذکر کریں گے تو سجدوں کا ذکر آئے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسجد میں جانے وہاں اتنے ملزم پایا جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا والوں کا عمل کیا ہے، بہت خشیت جذباتی قسم کے چاہنے والے بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کوفے میں جتنے لوگ جذباتی نعرے لگا رہے تھے اور آستینیں چڑھا رہے تھے وہ گھر پر بیٹھے رہ گئے، وہ نہیں آئے، نہ جناب مسلم کی حمایت کے لیے آئے اور نہ کربلا پر توابین کہلائے، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے جان قربان کی اور ایک ہی دن میں کربلا کی طرح سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، سب قتل کر دیے گئے۔ جس طریقے سے کربلا میں کربلا والے ایک دن میں شہید ہوئے، ویسے ہی ایک ہی دن میں، لیکن کربلا والوں کی شہادت کا نقش اور اثر جو تاریخ میں ہے، جبکہ ان کی تعداد بہت کم تھی
اور توابین کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ آپ بتائیے کہ ان کی شہادت نے یا ان کی قربانی نے تاریخ پر کوئی اثر مرتب کیا؟ جبکہ سلیمان ابن سرد خزائی سب سے زیادہ نعرہ لگانے والوں میں تھے، خط لکھنے والوں میں تھے۔ تو پہلے ہم اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی آخری منزل کی طرف آ جاؤں۔ عزیزوں، امام حسین السلام کے چاہنے والے ہم جیسے بہت تھے، لیکن امام نے سب کے لیے کربلا کا انتخاب نہیں کیا۔ کربلا کے لیے ایسوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن کے سجدوں سے کربلا کی زمین روشن ہوگی، جن کے تسبیح و تحلیل سے کربلا کا میدان گونج اٹھا، جن کی نمازوں نے کربلا پر ایک نقش چھوڑا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا فرق ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ امیر المومنین جنگ صفین میں مصلی بچھا دیتے ہیں، ابن عباس وہاں کھڑے ہوئے اور وہ آئے اور انہوں نے کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا جائیے پیچھے خیمے میں، تیر چل رہا ہے، زخمی ہو جائے۔ ایسے حالات میں مصلی بچھایا جاتا ہے کہ انما نقاتل لاقامۃ الصلاۃ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کربلا نہیں گئے۔ عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر کے متعلق یہ کہ سن زیادہ ہو گیا تھا، یا امام نے ان کو بنی ہاشم کی نگرانی کے لیے روک دیا تھا، محمد حنفیہ بیمار تھے، فالج کا اثر تھا، تو جہاد کے لائق نہیں تھے۔ ابن عباس تو ایسے نہیں تھے، یہ مشورہ دے رہے تھے، امام سے جا بجا آ کر کے ذکر کر رہے تھے، لیکن کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی چلتا ہوں، اور نہ امام حسین نے ان سے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ وہ امام جو عثمانی زہیر سے کہے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، جو عیسائی وحد سے کہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، اس امام نے کہیں پر بھی آپ دکھا دیجئے کوئی روایت علماء موجود ہے کہ ابن عباس سے کہا کہ آپ بھی کربلا چلیے؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ عزیزو یہی واقعہ صفین پر آپ غور کریں تو سبق سمجھ میں آ جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پر مصلی نہ بچھائیے، یہ نماز کی جگہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا انما نقاتل لاقامۃ الصلاۃ، میرا قتال نماز کے قیام کے لیے ہے۔ یہ ہے ابن عباس امیر المومنین کے صحابی۔ اب آئیے میدان کربلا میں جہاں تیر برس رہے ہیں، نیزے سینوں میں دھس رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، ابو تمامہ مصلی بچھا دیتے ہیں، مولا یہ اول وقت نماز ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو تمامہ کربلا میں کیوں ہے اور ابن عباس کربلا میں کیوں نہیں ہے۔ جو ہر ماحول میں مصلی بچھا دے وہ کربلا کے مجاہدین میں شامل ہے، اور جو کہے کہ یہ وقت نماز کا نہیں ہے، یہ حالات نماز کے نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ابن عباس والا شیعہ ہے، ابو تمامہ کے عزم والا شیعہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد والے۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ظاہر جب پہلی مرتبہ امام مظلوم کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ، عزیزوں جیسے ہی امام کا قبہ دیکھتا ہے، گنبد سنہرا، زائر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اور نگاہ کے سامنے کربلا مجسم کہ اس قبے کے نیچے وہ آرام کر رہا ہے کہ جس کو وقت شہادت ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اس قبے کے نیچے وہ آرام کر رہا ہے کہ جس کو پس گردن سے شہید کیا گیا۔
इस कुब्बे के नीचे वो आराम कर रहा है कि जिसके लाशे के ऊपर घोड़े दौड़ाए थे। इस कुब्बे के नीचे वो आराम कर रहा है कि जिसको कफन भी नसीब नहीं हुआ। अरबाब अज़ा, इमाम मज़लूम की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं। इमाम शहीद हो गए, इमाम प्यासे थे, लेकिन जरा सोचिए कि इमाम ने कितने दाग उठाए। एक दिन के प्यासे नहीं थे, 2 दिन के प्यासे नहीं थे, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम तक इमाम 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, और 10वीं मुहर्रम को चौथा दिन था भूख और प्यास। गर्मियों में रोजे पड़ रहे हैं ना। आपसे कोई ये कहे कि रोजे के आलम में आप हल्लौर से डुमरियागंज तक चले जाइए, आप 1 मर्तबा जाएंगे, 2 मर्तबा जाएंगे, इसके बाद आप बैठ जाएंगे क्योंकि आप प्यासे हैं, भूखे हैं, जबकि आपको कोई वजन उठा करके नहीं लाना है। जरा सोचो कि खैमे से मक्तल तक की दूरी कहां तक की थी, और इमाम हुसैन 1 मर्तबा नहीं बल्कि 72 मर्तबा गए हैं। 71 मर्तबा तो लाशें उठाने और 72वीं मर्तबा खुद इमाम चल करके गए हैं। उसकी मसाफत को जिन लोगों ने ज़ियारत की है, अंदाजा लगा लें कि कम से कम 1 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। तो जरा सोचो कि जो भूखा था, जो प्यासा था, वो 72 किलोमीटर तक भूख और प्यास के आलम में, गर्मी की शिद्दत में मक्तल तक गया है, वहां से खैमे तक वापस आया है, और फिर खाली हाथ नहीं गए, खाली हाथ वापसी में वज़न लेकर के आए। कभी हुर के लाशे का वज़न था, कभी हबीब के जनाजे का वज़न था, कभी कासिम के पामाल लाशों का वज़न था, कभी यहूद मोहम्मद के जनाजे का वज़न था, कभी अब्बास के भाइयों का वज़न था, अरबाब अज़ा। और फिर उसके बाद में एक लाशा तो ऐसा था कि जिसको इमाम उठा करके नहीं लाए बल्कि तराई पर छोड़ करके आए। आलम और मश्की करके जनाब ज़ैनब के पास आए और कहा, है बहन ज़ैनब, मेरा भाई मारा गया है। और एक अजब फिक्रा अरबाब मुक़ातिल ने लिखा, इमाम ने फरमाया कि मेरा भाई मारा गया, मैंने अपने भाई को दम तोड़ते हुए देखा। ए ज़ैनब, भाई के मारे जाने का गम एक तरफ है, दूसरे सदमा इस बात का है कि मुझे किसी ने काबिल ताज़ियत न समझा। ए बहन, मुझे पुरसा दो, मेरे भाई की शहादत पर किसी ने मुझे पुरसा नहीं दिया। अरबाब अज़ा, एक लाशा तो ऐसा था कि जिसका वज़न हुसैन से उठाया न जा सका, लाशे को उठाया, वज़न को देखा, घबरा करके मैयत को सरजमीन करबला पर रख दिया, आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ। बूढ़े बाप से जवान का लाशा नहीं उठाया जा रहा है। अरबाब अज़ा, और एक लाशा तो वो था कि जिसका वजन ज्यादा न था, 6 महीने का कमसिन बच्चा जिसका गला बाप की आगोश पे काट दिया गया था। माँ के पास लेकर के जाए तो कैसे जाए? तो रवायत कहती कि इमाम लहराते हुए चल रहे थे और ये कहते जा रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अरबाब अज़ा, ये तमाम कुर्बानियां हुसैन पेश कर चुके हैं। अब जरा सोचो, वो नशेब जहां पर इमाम को दफन किया गया, वहीं पर इमाम का गला काटा गया, वहीं पर शिमस सीने अक़दस पर सवार हुआ, वहीं पर बहन ने अपने भाई का कटता हुआ गला देखा, फरियाद किया। अरबाब अज़ा, जब ज़ाहिर जाता है तो कफन सामरवा से नहीं लाता है, कफन नजफ से नहीं लाता है, कफन खुरासान से नहीं लाता है, कफन करबला से खरीदता है, इमाम के रोज़े से बस करता है। ए मौला, आप बिला कफन दफन कर दिए गए, आज दुनिया के ज़ाहिरीन आते हैं, आपके कब्र से कफन मस करके ले जाते हैं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید جمال حیدر ابن محمد مرتضی مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔